امید ہے جی سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں آپ۔ سورہ نساء ہماری شروع ہو چکی ہے۔ اس کے اندر شریعت زیر بحث ہے، معاشرت زیر بحث ہے۔ تمہید آپ نے پڑھ لی تھی، اس کے بعد اسی تمہید کا آگے تقاضا تھا، جیسا کہ یعنی یتیموں کے حقوق اس کے اندر زیر بحث آئے۔ جیسے یہ یتیموں کے حقوق زیر بحث آئے تھے 10 آیات میں، تو اگلی پوری 10 آیات کے اندر خواتین کا معاملہ زیر بحث ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جو خواتین کا معاملہ ہے اس کے اندر ان کی وراثت کا معاملہ ہے، ان کی حقوق زوجیت کا معاملہ ہے، یا پھر وہ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں، یعنی مرد و عورت میں سے کچھ بھی یعنی بے حیائی کرتے ہیں، تو ان کا معاملہ ہے۔ یہ تمام تر چیزیں یہاں پہ زیر بحث آئیں گی۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو دنیا کے اندر خواتین کی وراثت کا معاملہ تھا وہ کبھی زیر بحث ہی نہیں آیا، یعنی اس چیز کا ان کو حقدار سمجھا ہی نہیں جاتا تھا کہ وہ کوئی وراثت کے حقدار ہیں، ان کو کوئی وراثت ملنی چاہیے، بلکہ ان کو خود ہی وراثت سمجھ لیا جاتا تھا کہ وہی آپ کو وراثت ملتے ہیں۔ جیسے جانور ملتے ہیں، مال ملتا ہے، جائیداد ملتی ہے، اسی طریقے سے خواتین بھی وراثت میں مل جاتی ہیں۔ تو انسانیت کا درجہ ہی ایک حساب سے وہ ختم کیا گیا۔ تو یہی اس کی آج آپ ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں سے وراثت کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا، ان کے متعلق اور بہت سی چیزیں زیر بحث آئیں گی۔ میں وراثت کے متعلق آپ کو ڈیٹیل میں نہیں لے کے جاؤں گا، بلکہ کیونکہ یہ مفتیان کرام کا معاملہ ہے، علماء کرام کا معاملہ ہے، اور ہم اپنے آپ کو مدرس ہی سمجھیں تو بہتر ہے، عالم نہ سمجھیں تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ تو جو ہماری ڈومین ہے، جو ہماری فیلڈ ہے، ہم اسی کے اندر رہیں گے اور اس کو تفسیر کے بجائے درس قرآن کی حیثیت سے لے کے چلیں گے، تاکہ اس میں سے جو موٹی موٹی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ ہمیں سمجھ آ جائیں جو قرآن ہمیں بتانا چاہ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں ذمہ داری دیتا ہے تمہاری اولاد سے متعلق۔ یوصیکم کا مطلب وصیت کرتا ہے، یہ اللہ کی وصیت ہے۔ وصیت سے معنی ہے اللہ نے وصیت کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو خدا کی طرف سے عائد کی جا رہی ہے اس باب کے اندر اپنی اولاد کے متعلق۔ اپنی اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، اہل ایمان کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے وہ یہ ہے۔ اچھا جی، لِذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ نِصْفَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَرِثَهُ أَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر میت کے وارث 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو ان کے ترکے کا 2/3 حصہ دیا جائے گا۔ اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا۔ اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو تو والدین ہی اس کے دیکھتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد جن میں سے کون ولاد نفع تم سے قریب تر ہیں۔ یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے، ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ یہ اب اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اوورال جو ساری کی ساری ہے آپ کے سامنے آیت ہے، یہ جس چیز کی طرف نشاندہی کر رہی ہے، میں یعنی اس کے اوپر ایک بات کہوں گا، یعنی یہ اس کے اندر دوسری چیزوں کے اندر ڈیٹیل میں جانے کے بجائے۔ اچھا، آپ کو آواز کم آ رہی ہے؟ اب صحیح آ رہی ہے آواز میری؟ آواز سے متعلق بتا دیں جی، صحیح آ رہی ہے؟ اس کو یعنی اس آیت کو اگر آپ دیکھیں، سارا جو معاملہ ہے اس کے اندر
اوور آل آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین کا جو پیچھے بتایا گیا تھا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی حصہ جائیداد کے اندر، وراثت کے اندر، ماں باپ کی ہو، کسی بھی عزیز و اقربا کی ہو، اس کے اندر موجود نہیں ہوتا. تو یہاں پہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے پہلی بار دنیا کے اندر خواتین کے متعلق یہ ہدایت دی کہ ان کا بھی وراثت میں ماں باپ کی جائیداد میں حصہ ہے. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ آیا ان کا برابر کا حصہ ہے؟ یعنی جو مرد کا حصہ ہے وہی خاتون کا حصہ ہے. اس ساری آیت کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے، یعنی اس کو 1/6 کر کے، اپنا 2/3 کر کے، 1/6 کر کے، اس طرح سے جو بھی بتایا گیا ہے. تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ایز اے ہول اگر اس آیت کو دیکھیں تو بتایا جا رہا ہے کہ عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا ہے. یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں، اس کے اوپر سوال یہ اٹھتا ہے کہ خاتون کا حصہ مرد کے مقابلے کے اندر آدھا کیوں ہے؟ پہلے تو آپ تمہیداً اس بات کو دیکھ لیجئے گا کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے جو حصہ جاری کیا گیا ہے نا اس کا، خاتون کا کسی خواتین کے بارے میں، وہ دنیا کے اندر سب سے پہلے اسلام نے اس کو جاری کیا ہے. اس سے قبل یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ انہی کو مویشی سمجھا جاتا تھا، مال سمجھا جاتا تھا. تو ان کی وراثت کا تصور تو بہت دور کی بات ہے. اس لیے اب یہ دیکھیں کہ میں آپ کو اس چیز کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ ایسا ہے کیوں، یعنی اس چیز کو اس طرح سے کیوں رکھا گیا ہے کہ خواتین کے بارے میں ان کا آدھا حصہ کیوں رکھا گیا ہے. دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا قانون مقرر کیا ہے، جو طریقہ کار مقرر کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہوتے ہیں وہ عدل کے اوپر ہوتے ہیں، جذبات کے اوپر نہیں. یہاں پہ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسے جی برابر کے حصے ہونے چاہیے. اب اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پوری کی پوری ایک معاشرت تشکیل دی ہے، اس کے اندر پورے کے پورے خاندان کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے. نہیں، ساری ساری کفالت کی ذمہ داری، اس کو شیلٹر دینا، پروٹیکشن دینا، اس کو رزق دینا، اس کے لیے تمام تر چیزوں کا بندوبست کرنا، گھر کا، باہر کا، ہر چیز کا، پھر اس کے اندر اولاد کا، اولاد کی پرورش کا، اولاد کے اوپر جتنے اخراجات آتے ہیں، ان تمام تر چیزوں کی ذمہ داری، ایک پورے کے پورے خاندان کو فیڈ کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ مرد کے اوپر ہے، عورت کے اوپر نہیں ہے. اللہ نے عورت کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی، اس کے اوپر اخلاقی ذمہ داریاں ڈالی ہیں بس، کہ گھر کے اندرونی حالات کو مینٹین رکھے. ادروائز آپ دیکھیں تو جو ساری کی ساری کفالت سے ریلیٹڈ ذمہ داریاں ہیں، رزق سے ریلیٹڈ، مال سے ریلیٹڈ، خرچے سے ریلیٹڈ جتنی ذمہ داریاں آتی ہیں وہ ساری کی ساری مرد کے اوپر عائد کی جاتی ہیں. اور ایٹ اے ٹائم جب وہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کا بھی، اور جب وہ اسی دوران اس کے اپنے بچے ہوتے ہیں ان کا بھی، اور ساتھ میں اس کی بیوی ہوتی ہے اس کا بھی. تو اس تمام تر یعنی پورے کے پورے کنبے کی ذمہ داری اس مرد نے اٹھانی ہوتی ہے، اللہ نے اس کے اوپر ڈالی ہوتی. اب آپ یہ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں اور کہ یہ جو عورت ہے اور جو مرد ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں اس کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے، لوگ تو فوراً سے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو، ایک منٹ میں اس کو مائک کو الگ کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد آپ، اب آپ نے اس کو صحیح طرح سے بتا دینا ہے، اگر یہ کلیئر آ رہی ہے تو بتا دیجیے. جہاں پہ نہ آئے تو وہاں پہ یعنی وائس کر کے روک دیا کریں. اور یہ مطلب جلدی سے صحیح، آپ بیچ میں جو ہے نا انٹرفیئر کرنا ہو تو وائس میں کر دیا کریں، کیونکہ وہ سیشن رک جاتا ہے. تو لکھنے کے بجائے فوراً سے وائس میں انٹرپٹ کر دیا کریں کہ یہ یہاں پہ. اچھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں یہ جو جذباتی ہمارا مائنڈ سیٹ ہے اس کے اندر تو یہی سمجھا جاتا ہے یا یہی عموماً کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی برابر ہونا چاہیے. یہاں پہ سوال ہی اٹھتا ہے کہ ایک طرف ساری کی ساری ذمہ داری اللہ نے مرد کے اوپر دی ہے کفالت کی، یعنی جو کھانے پینے کا انتظام ہے، رزق کا بندوبست ہے، جو شیلٹر ہے، جو حفاظت ہے، اس کے علاوہ پورے کے پورے کنبے کو پالنا ہے، اخراجات کی جتنی ذمہ داری ہیں وہ آ کے مرد کے اوپر پڑتی ہیں اور خاتون کے اوپر نہیں پڑتی. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو حصہ ہے وہ برابر ہو جائے؟ تو یہاں پہ سوال اٹھ جاتا ہے پھر، اگر برابر کر دیا جائے اس جگہ پہ تو یہاں پہ خواتین تو بڑی خوش ہو جائیں گی، لیکن مرد کو کیا بنے گا؟ یعنی ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ عدل کا قانون ہے، وہ یہ والا قانون نہیں ہے کہ جس کو آپ اپنے جذبات کے اوپر رکھ کے پڑھیں، بلکہ انسانی فطرت، انسان کی عقل و فطرت اس چیز کے اوپر خود شاہد ہے کہ عدل کا واحد راستہ یہی ہے جو قرآن مجید نے یہ بیان کر دیا. اور اللہ آگے اسی لیے یہ سامنے رکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ہی اپنا حقیقتوں سے واقف اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکمت سے، علم سے اس چیز کا فیصلہ کیا ہے
اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، وصیت کی ہے، تو لوگ تو محض جو ہے اس کو جذبات کے اندر لے جاتے ہیں۔ عموماً یہاں پہ ہمارا بہت جذباتی طبقہ پایا جاتا ہے، جس کو ہم لبرل یا سیکولر طبقہ کہتے ہیں، تو وہ اس چیز کو یوں لیتے ہیں کہ کیوں اللہ نے ایک خاتون کا حق آدھا رکھا ہے جائیداد کے اندر، وراثت کے اندر اس کا حق آدھا رکھا ہے۔ یہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ آدھا اسی لیے ہے کیونکہ یہ ساری ذمہ داریاں ہی اس کی مرد کے اوپر ہیں۔ اس کے پاس جو مال آئے گا اس نے کہیں پہ خرچ نہیں کرنا اسے۔ ایک خاتون کے پاس جتنا مال آ جائے گا، جتنے پیسے آ جائیں گے، جتنا اس کے پاس جائیداد آ جائے گی والدین کی طرف سے، تو اس کے اوپر اس مال کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس مال کے ذریعے سے وہ اخراجات کرے بچوں کے اوپر، خاندان کے اوپر، یا کسی بھی چیز کے اوپر، اور اپنے اوپر بھی خود اس کے اپنے اخراجات بھی مرد کے اوپر پڑ جاتے ہیں۔ تو اب جو آپ یہ سوال لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ اس بنیادی حقیقت سے ہی ناواقف ہیں کہ یہاں پہ مرد کے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں اسی کے تقاضے کے تحت اسے جائیداد کے اندر یعنی مکمل یعنی ایک دوگنا حصہ خاتون سے دیا گیا ہے، اور خاتون کو اس سے آدھا حصہ دیا گیا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کی پیش نظر سامنے رکھ کے اس چیز کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ انسانی جذبات کے بجائے اللہ تعالیٰ کے بے لاگ قانون عدل کے اوپر رکھ کے پرکھیں تو ایسے ہی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ثُلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا، اور اگر وہ بے اولاد ہوں اور نہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا 8واں حصہ ہے۔ بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے، اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، مگر اس کا ایک بھائی یا بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکہ کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی ہے وہ پوری کر دی جائے گی اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے۔ اچھا، اس کے اندر بھی وہی بنیادی حقیقت جو پیچھے بتائی گئی ہے، میں کوئی الگ چیز نہیں، یعنی بنیادی سٹرکچر وہی ہے۔ اگر آپ اس کو پورا پڑھ کے دیکھیں تو وہ پورے خاندان کے اندر جو وراثت کی تقسیم ہونی ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے، میں اس چیز کے اندر ڈیٹیل میں جانا پسند نہیں کروں گا کیونکہ یہ علماء کا کام ہے۔ اس کو دیکھیں، ہم نے اس کو بیان کرنا ہے، میں نے اس کو سامنے رکھ کے ایز اٹ از رکھ دیا، ایک سٹرکچر آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس کے سٹرکچر کو آپ کے سامنے رکھ کے میں نے یہ بیان کر دیا ہے کہ یہاں پہ دونوں آیات کے اندر جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے وہاں پہ بہرحال خواتین کا حصہ رکھا جا رہا ہے، یعنی اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے کہ خواتین کی طرف بھی وراثت منتقل ہوگی، مردوں کی طرف بھی وراثت منتقل ہوگی، تو اولاد کی طرف ہی وراثت منتقل ہوگی، اور اگر کچھ استثنائی صورتحال پیش آ جائے تو کچھ حصے رشتہ داروں کی طرف بھی منتقل ہو سکتے ہیں۔ یہ عموماً ایک حقیقت ہے وراثت کی تقسیم سے متعلق۔ یہاں پہ وہی یعنی کہ جو سوالات ہمارے ذہن میں عموماً آ جاتے ہیں اس چیز سے متعلق، اس کو میں نے پہلے ایڈریس کر دیا ہے کہ یہ جہاں پہ اولاً اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جس پس منظر میں بات کی جا رہی ہے وہاں پہ خاتون کا حصہ ہی نہیں تھا، بلکہ خاتون خود جو ہے وراثت کا حصہ سمجھی جاتی تھی۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک عدل کے قانون کے تحت اس وراثت کو تقسیم کیا ہے، اگر اس کے اوپر کسی کا کوئی سوال ہوگا تو آپ لازم پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے، کہ وہ عدل کا قانون ٹھیک ہے یا نہیں، یعنی وہ عدل بالکل قائم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا نہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عدل اور بیلنس قائم کیا ہے کہ جو خاتون ہے اس کا آدھا حصہ رکھا ہے، مرد کا ایک مکمل حصہ رکھا ہے۔ اس کی وجہ بھی سامنے بیان کر دی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے خاتون کی، جبکہ مال کی جو مرد کے پاس مال ہوتا ہے
وہ اس کے اوپر ذمہ داریاں ساتھ میں پڑ جاتی ہیں اس کی مال کی، یعنی پورے خاندان کی ذمہ داریاں ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، ماں باپ، تو سب کی ذمہ داریاں مرد کے اوپر پڑ جاتی ہیں. تو انہوں نے ان تمام تر چیزوں کے اوپر وہ اپنا مال خرچ کرنا ہوتا ہے، اور نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس سے پوچھ لے گا، اور دنیا کے اندر بھی اس کا احتساب اس معاملے کے اندر ہو سکتا ہے. اچھا، آواز جو ہے آپ کو یہ تھوڑا سا نا معاملہ جو ہے آئی تھنک انٹرنیٹ کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے. اوکے، سو جلدی سے بتا دیں آپ 22. ٹھیک ہے. سو اب جو ہے یہ میں نے آپ کے سامنے ایک عموماً سا ایک بنیادی سا ڈھانچہ کھینچ دیا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. میں یطیع اللہ والرسول یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی اصل کامیابی یہ ہے کہ یعنی ان حدود کی آپ نے پیروی کرنی، ان کو فالو کرنا ہے ان ایوری کنڈیشن، ان ایچ اینڈ ایوری کنڈیشن. آپ نے یہ اللہ نے حدود مقرر کر دی، یعنی ان میں سے آپ نے نہ ایک قدم آگے بڑھنا ہے نہ ایک قدم پیچھے ہونا ہے. یہاں پہ آپ نے باقی ٹھہرے رہنا. اگر کوئی حصہ رکھ لیتا ہے کسی کا، یعنی بیچ میں کسی کی حق تلفی کر لیتا ہے اس تمام تر معاملے کے اندر، ہاں بھی کسی بیٹے کی یا کسی بیٹی کی، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ آگ میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے. یعنی اس کے اندر اسلام کے اندر چند ہی ایسی سزائیں ہیں جو ہمیشہ کی جہنم کے اندر آپ کو لے جاتے ہیں، اس سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ حق تلفی کریں. یہ جو حق تلفی ہے نا، اس کی سزا بھی ہمیشہ کی جہنم. یہ اللہ تعالیٰ نے حق تلفی کے متعلق بتایا، یعنی کہ جو ان حدود سے اللہ کی حدود کو تجاوز کر دیتا ہے، اللہ نے اپنے جو حدود مقرر کر دی ہیں، جو قوانین مقرر کر دی ہیں، ان سے آگے آپ بڑھ جائیں گے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ایک بات فرما دی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی جہنم میں داخل کر دے گا. اچھا، یہیں پہ اب خواتین کے باب کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے، یعنی ابھی ان کی چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے. اسی کے اندر ایک اور چیز آ گئی، یعنی زیر بحث آ گئی ہے معاشرت کیوں کہ تشکیل کی جا رہی ہے، اور معاشرت کے اندر یہ تمام تر چیزیں چلتی رہیں گی ساتھ ساتھ. واللتی آتین الفاحشات من نسائکم فتشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی بیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا ان کے لیے اللہ کوئی راستہ نکال دے. یعنی یہ حتمی حکم نہیں ہے، یہ فائنل حکم نہیں ہے، لیکن اب شروع میں معاشرت تشکیل دی جا رہی ہے، ایک معاشرہ بن گیا ہے، تو اس کے اندر ابتدائی نوعیت کے جو احکامات ہیں، جو فصلی ان کے احکامات دی جا رہے ہیں. اب مسلمانوں نے چونکہ اپنا معاشرہ اس کو درست رکھنا ہے، اس کو راہ راست کے اوپر رکھنا ہے، معروف کے اوپر قائم رکھنا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بے حیائی کی بدکاری کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو اس میں ایک شروع میں ایک حکم آیا ہے، یعنی اس کو بعد میں جا کے ریپلیس کر دیا گیا، یعنی ایک وقتی نوعیت کا حکم تھا آپ کے سامنے. یعنی قرآن مجید کے اندر بعض احکامات ایسے ہیں جو وقتی نوعیت کے ہوتے ہیں، یعنی وہ تدبیری وقتی طور پہ اس کو رکھا جاتا ہے، اور بعد میں جا کے یا تو اس کو ختم کر دیا جاتا ہے یا پھر وقت کے ساتھ جو ہے خود ہی لوگ جو ہیں اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ چند احکامات ایسے ہوتے ہیں قرآن مجید کے اندر جو ایک وقت کے لیے ہوتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ خود ہی یہاں پہ فرما دیا کہ یہاں تک کہ اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، ان کو گھروں میں بند کر کے رکھو. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بدکاری کی مرتکب ہوتی ہیں جو خواتین، جس کسی نے یعنی بدکاری کی ہے، بے حیائی کی ہے، اس کے مرتکب ہوئی ہے، تو سب سے پہلے 4 آدمیوں کا گواہ ہونا لازم ہے کہ اس خاتون نے بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے. تو اس سے متعلق یعنی کہ اگر 4 آدمیوں کی گواہی اس چیز کے اوپر موجود ہو، آج کے دور میں تو چلیں آپ کے پاس بہت زیادہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے،
اس دور میں یعنی کم از کم 4 گواہ آپ کے پاس اس چیز کے ہونے چاہیے کہ یہ خاتون جو ہے بدکاری کی مرتکب ہوئی ہے. تو دیٹس وائی اس کے متعلق پھر اس کے بعد یہ رائے آپ کے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقتی نوعیت پہ ایک حکم دیا کہ اب پہلے تو یہ ہے کہ ان کو گھروں میں بند کر کے رکھو، یا یعنی گھروں سے ابھی ان کو باہر نہیں نکل دینا، گھر کے اندر بند کر کے رکھو، ان کی وجہ سے معاشرہ خراب نہ ہو جائے، سوسائٹی خراب نہ ہو جائے، تو ان کو گھروں کے اندر بند کر دو. ٹھیک ہے. تو یعنی یہاں تک کہ اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے یا اس دوران وہ مر جائیں. ٹھیک ہے. واللذان یاتیانہا منکم فعزوہما فإن تابا واصلحا فاعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما. تو تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. انما توبۃ اللہ الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا ہے. اب اس کو پہلے میں پوری آیت بیان کر دوں، یعنی جو پورا یہاں پہ موضوع چل رہا ہے وہ بیان کر دوں، اس کے بعد یعنی آپ کے سامنے اس کی خلاصہ رکھ دیتا ہوں. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. معاشرے کے اندر خواتین کو بہرحال اپنی ملکیت ہی سمجھا جاتا ہے، انسان نہیں سمجھا جاتا کہ اسے روک دو، اس کے ٹوک دو، اس کو گردن سے پکڑ لو، اس کو بند کر دو، اسے یہ کر دو وہ کر دو. یہ تمام تر معاملات کے اندر اللہ نے ایک حد متعین کر دی ہے کہ جب تک وہ کھلی بدکاری کا یعنی جو بے حیائی اور بدکاری کا ارتکاب نہ کریں آپ تو یہ کر ہی نہیں سکتے اس طرح سے کوئی معاملہ. ان کے اوپر کوئی اس طرح سے پکڑ کے ان کو بند کرنے والا یا کچھ بھی معاملہ یا ان کو اپنا وارث سمجھ لیں، یہ جو ساری یعنی آپ وراثت کا حصہ سمجھ کے ان کو ایک آبجیکٹ سمجھ کے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اپنی ملکیت سمجھا جا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سامنے بات کر دیا ہے. یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ آپ کے لیے حرام ہے، یہ آپ کے لیے بالکل بھی حلال نہیں ہے کہ آپ خواتین کو اپنی ملکیت سمجھ بیٹھو، آپ ان کے مالک بن جاؤ. وہ انسان ہے، آپ ان کو انسانی سمجھیں، آپ ان کے زبردستی مالک بن کے نہ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہے کہ اب دیکھیں کہ ان کی تمام تر چیزیں بھی غصب کر لی جاتی ہیں، ان کو ان کے مال اولاد ساری چیزیں ان سے لے لی جاتی ہیں، غصب کر لی جاتی ہیں. تو یہ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان ياتين بفاحشات مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا حصہ کچھ اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو. ہاں اگر وہ کسی سری بدچلنی بدکاری کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے. ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو. اب اس میں 2 چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے خواتین کے باب میں، چونکہ موضوع ہی ان کا چل رہا ہے تو اس میں یہ چیز سامنے رکھی ہے کہ اولین تو یہ جو ملکیت کا تصور ہے اس کو ختم کر دو ان کے متعلق کہ تم نے ان کو اپنا مال اپنے آپ کو ان کا مالک سمجھ لیا. یعنی یہ ہوتا یوں ہی ہے کہ یہ جو شوہر ہوتا ہے وہ بھی بیوی کو اپنی ملکیت کی سمجھ رہا ہوتا ہے اعتبار سے، حالانکہ وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. خاندان کے اندر بھی دیکھیں تو اس کو اپنی ملکیت ہی سمجھا جا رہا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر بھی ہر کوئی خاتون کو اپنی ملکیت ہی سمجھتا ہے. اب دیکھیں کہ وہ اسی کے تحت یہ ہوتا ہے کہ خواتین ہمارے تک منتقل ہوں، ان کے اوپر اپنا حکم چلانا، ان کے اوپر اپنی دھونس جمانا، برتری کی دھونس جمانا، یہ ساری چیزیں یہیں سے پیدا ہوتی ہیں. انہیں پہلے آپ نے تصور کر لیا کہ یہ تو ہماری یعنی ہم ان کے مالک ہیں، یہ ہماری غلام ہے. یہ ایک اعتبار سے اسی طریقے سے سمجھ لیا جاتا ہے اور اسی کے تحت پھر ان کے ساتھ یہ سارا سلوک کیا جاتا ہے. تو اول تو پہلے جو ہے یہ چیز، اور پھر ان کے سارے مال کو بھی لے لیا جاتا ہے، ان کے مہر اور یہ ساری چیزیں رکھ لی جاتی. وجہ یہ ہے کہ ہم مالک ہیں، ہم جو مرضی کریں. اچھا دوسرا معاملہ بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں کے بعد میں بتا دیا ہے کہ اول تو یعنی جس چیز کے متعلق
ایک چیز کا فیصلہ ہے کہ آپ نے کسی خاتون سے شادی کرنی ہے، تو پہلے آپ اس کا مزاج دیکھ لیں. آپ دیکھ لیں کہ آپ اس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں یا نہیں. آپ کو یعنی اس چیز کے بارے میں خود فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن اگر معاملہ یہ ہے کہ اب آپ نے نکاح کر لیا کسی کے ساتھ، یا ایک خاتون کے ساتھ آپ کوئی معاملہ کر چکے ہیں اپنا، اس کے ساتھ آپ زندگی گزار چکے ہیں یا کچھ عرصہ آپ نے گزار لیا ہے نکاح میں آنے کے بعد، تو اس کے بعد آپ کو پسند نہیں آ رہی اب، یعنی یہ ہے کہ اب آپ کو یوں لگتا ہے کہ اب وہی ہوتا ہے کہ یہ جذبات ختم ہو جاتے ہیں اکثر اوقات لوگوں کے 1-2 سال کے بعد. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بات بتائی ہے کہ اس طرح سے مت کرو کہ اب تمہیں وہ پسند آنا ختم ہو گئی ہیں تو اس کے بعد تم بیوی ریپلیس کر لو، یعنی تم انہیں چھوڑ کے نئی عورت کو لے آؤ. اللہ نے اس چیز کے متعلق بھی کہا ہے کہ یہ بھی ناجائز ہے تمہارے لیے، یہ بھی حلال نہیں، یعنی جیسے وہ حلال نہیں ہے ایسے یہ بھی حلال نہیں ہے کہ اب چونکہ وہ تمہیں پسند نہیں آ رہی یا تمہیں پسند آنا وہ بند ہو گئی ہیں، تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر نہیں ہے کہ تم یہ کام کرو. ہاں ایک صورت میں کر سکتے ہو، وہ یہ ہے کہ اگر وہ بدکاری کا، یعنی وہ اللہ نے خود ہی اس کے اندر ایک لگا دی ہے کہ کھلی ہوئی بدکاری یا بے حیائی کا ارتکاب کریں تو اس کے بعد ہم یہ کام کریں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اس خواتین کے متعلق ہی یہ احکام دیے ہیں، اس کے متعلق یہ چیز کہ اب جب تک کہ وہ کھلی بدکاری کا اور بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرتی تو تب تک جو ہے اس چیز سے باز رہیں کہ یہ والا کام جو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے بڑا ثواب کا کام، تو وہ ثواب کا کام کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کو منع ہی کیا ہے. یہ ابھی جو پیچھے وہ چلتا آ رہا تھا موضوع، اس کے اندر یعنی میں نے بتایا تھا کہ وہاں پہ غلاموں کے حقوق چل رہے ہیں. وہ غلاموں کے حقوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ 4 شادیوں والا جو معاملہ کیا تھا تو وہ اس کے اندر ہم نے اس کو بڑے اچھے سے دیکھ لیا تھا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ یہ بہتر نہیں ہے کہ اب وہ تمہیں پسند آنا بند ہو گئی ہیں یا تمہیں اب پسند نہیں آ رہی تو اس کے بعد تم جا کے بیوی بدل لو. ٹھیک ہے، ان کو چھوڑ دو، نئی بیوی لے آؤ یا بیوی کو تبدیل کر لو تم. تو یہ جو معاملہ ہے اس کے متعلق اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے حلال نہیں. ہاں اگر کوئی سرئی بد چلنی کی مرتکب، ٹھیک ہے، اور بعض پھر اب یہ ہے کہ اب کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں یعنی کہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آخر کار آ کے چلنا ناممکن ہو جاتا ہے، اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتِيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر ہی لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دے دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا، یا تم اسے بیتان لگا کے اور سری ظلم کر کے واپس لوگے. یہ اس کے اوپر پھر بھی یعنی آخر کار یہ سارا معاملہ پیش آ جاتا ہے. وہ آپ نے کریکٹر میں دیکھ لیا کہ وہ بدکاری کا یعنی اللہ نے شرط لگائی اس کے اندر، لیکن اس کے باوجود اب بدکاری کی شرط لگائی ہے. اور پھر بعض اور معاملات ہیں ایسے کہ جو آپ کو پھر سروائیول جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے تو آپ کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر بھی بتایا ہے کہ اس کنڈیشن کے اندر بھی آپ نے اگر جو ان کو بھیجنا ہے تو اس کے بعد بھی آپ ان کے جو ان کا حق بنتا ہے وہ انہیں لازمی تھے، ان کا حق نہ رکھ لیں اپنے پاس، یہ ایک سری ظلم ہوگا ان کے اوپر. وَكَيْفَ تَأْخُذُوا وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. تم سے پختہ عہد لے چکے. یعنی یہ بات آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، ہر کسی کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جب ایک نکاح کا رشتہ قائم ہوتا ہے عموماً تو اس کے اندر ہر طرح سے جو مرد و زن ہیں وہ ایموشنلی ہوں فزیکلی ہوں ہر طریقے سے وہ ایک دوسرے کے سامنے اوپن اپ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بالکل اوپن اپ ہو جاتے ہیں. عموماً معاملہ یہ ہوتا ہے اگر آپ اس ریلیشن کے بارے میں بات کریں تو وہ ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے یا دنیا کے اندر کسی بھی شخص سے ایموشنلی یا کسی بھی طریقے سے وہ ایسے اوپن اپ نہیں ہوتے جس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے سامنے اوپن اپ ہو جاتے ہیں، اوپن ہو جاتے ہیں. تو یہ معاملہ ہوتا ہے اسی وجہ سے سب سے پہلے تو اس چیز کو ہی ناپسند کیا گیا ہے کہ آپ اس چیز کو تبدیل کریں. اگر حتیٰ کہ آپ کو وہ ناپسند بھی آ رہی ہیں، آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ اب آپ کا ان کے ساتھ جو ہے وہ گزارا ممکن نہیں ہے اور آپ اب بہت ان کو جو ہے ایک حساب سے جو ہے ناپسند کرنے لگ پڑے ہیں، آپ ان کو، آپ کو وہ پسند نہیں آ رہی تو پسند ناپسند والا معاملہ بھی پیش آ گیا ہے. لیکن چونکہ یہ حرمت ہے، یعنی اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب ایک مرد اور ایک عورت ایک دوسرے کے سامنے کھل چکے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے اوپن ہو چکے ہیں.
تو یہ ان دونوں کی فطرت کے بھی خلاف ہوتا ہے کہ وہ اس کے بعد کسی دوسرے کی طرف رجوع کریں. یعنی اسی وقت جو ہے یہ ان کی فطرت ان کو خود ملامت کرتی ہے. ان کے اندر سے ان کے اوپر حکم لگتا ہے کہ نہیں یہ غلط ٹھیک ہے. اب اس طریقے اس طرف جانے سے وہ خود بھی رکتے ہیں, باز آتے ہیں, 100 بار سوچتے ہیں کہ ایسا نہ ہونا. یعنی اللہ نے بتایا کہ اب اس طرح سے معاملہ یہ ہے کہ اب اگر جو تم جو ہے یہ کرنا چاہ بھی رہے ہو, اب تو روک لو اپنے آپ کو, ٹھیک ہے, کہ پسند ناپسند والا معاملہ ہو, کم از کم اس معاملے کے اندر تو ایسا نہ کرو. یعنی پسند ناپسند والا معاملہ ہو تو کم از کم اس معاملے کے اندر ایسا نہ کرو. ہاں جب کریکٹر پہ معاملہ آ جاتا ہے, یعنی آپ دیکھتے ہیں, تو اس جگہ پہ آ کے پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑ جاتا ہے. وہاں پہ بھی پھر آپ نے اگر اس کو رخصت کرنا ہے تو اس کے تمام تر حقوق ادا کریں پوری ذمہ داریوں کے ساتھ. کہ وجہ یہ ہے سارے معاملے کی کہ آپ ایک دوسرے کے سامنے بے حجاب ہو چکے ہیں. بے حجاب ہونے ڈزنٹ اونلی مین دیٹ کہ جو لوگ اس کو فزیکلی لیتے ہیں, بلکہ ایز اٹ از دیکھیں تو وہ ایک دوسرے کا ہر پہلو کھل کے ایک دوسرے کے سامنے آ جاتا ہے. تو اب وہ کسی دوسرے کے سامنے اس طرح سے آیا ہی نہیں ہوتا, ریئل سیلف سامنے آ جاتا ہے. اب وہ اس میں اس چیز کو انتہائی نامناسب سمجھا گیا ہے, انتہائی برا سمجھا گیا ہے. خود انسانی فطرت بھی اس کو برا جانتی ہے, خود انسانی فطرت اس سے اباہ کرتی ہے, اس سے دور بھاگتی ہے کہ ایک بار یہ معاملہ پیش آ گیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو تبدیل کر لیا جائے, یا ایک بار یہ معاملہ پیش آ گیا ہے تو اس سے پیچھے ہٹ جایا جائے. تو خود انسانی فطرت اس سے روکتی ہے, اس سے اباہ کرتی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی اس کو روکتے ہی ہیں, اسی معاملے کو, اس چیز کو ڈسون کیا گیا ہے. تو اس لیے اس چیز کو ایسے رکھا گیا. اب یہاں پہ بہت سی چیزیں زیر بحث آتی ہیں, میں ان کی طرف یعنی ابھی بڑھنا نہیں چاہوں گا, لیکن آپ کو یہ چیز کافی حد تک دیکھنی پڑتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بچوں کا کھیل نہیں ہوتا. یعنی اس کے اندر لوگ جو ہیں آج شروع کیا, یعنی آج کے دور کے اندر جو بچے ہیں وہ عموماً جن کاموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, جو موجودہ دور کے فتنے ہیں, ان میں سے ایک بہت بڑا فتنہ ایک لڑکے اور لڑکی کا فتنہ بھی. اس کے اندر ہوتا عموماً یہ ہے کہ دونوں کا یہ خیال ہوتا ہے, ایک لڑکی کا بھی اور ایک لڑکے کا بھی, یعنی ان انٹینشنلی. اب سب کانشیسلی دیکھیں تو یہ جب شروع کیا گیا ہے تو ایسے ہی تھا, یعنی ان انٹینشنلی سب کانشیسلی. لیکن آج کے دور کے اندر جہاں تک پہنچ چکے ہیں تو ایک ہمارے ہاں پہ ایک اصطلاح آ چکی ہے, اس کو آپ کہتے ہیں گرل فرینڈ کی اصطلاح, بوائے فرینڈ کی اصطلاح. اچھا, گرل فرینڈ اور ہسبینڈ میں اور اپنا گرل فرینڈ اور وائف میں اور ہسبینڈ اور بوائے فرینڈ میں یہاں پہ فرق کیا گیا. ہسبینڈ وہ ہے جس کے ساتھ آپ نے ساری زندگی بسر کرنی, اور بوائے فرینڈ وہ ہے جس کے ساتھ آپ نے 3-4 سال یونیورسٹی میں گزارنے یا کالج میں گزارنے. اسی طرح سے جو یعنی گرل فرینڈ ہے اس میں اور وائف میں فرق ہے. وائف وہ ہے جس کے ساتھ آپ نے ساری زندگی بسر کرنی ہے, اور گرل فرینڈ وہ ہے جس کے ساتھ آپ نے چند عرصہ گزارنا ہے. یہ ماڈرن دور کے اندر, آج کے دور کے اندر اس چیز کی تقسیم کر لی گئی, لوگوں نے کر لی. اب وہ ہوتا کیا ہے, اس چیز کے اوپر کہا یہ جاتا ہے لڑکوں کی طرف سے بھی اور لڑکیوں کی طرف سے بھی کہ ہم تو ٹائم پاس کر رہے ہیں. یعنی ایک دوسرے کے ساتھ فلی سیریس ہو گئے, ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے پرسنل, یعنی پہلے ان کے ساتھ بات چیت کی, پھر اس کے بعد وہ جا کے پرسنل ہو گئے, پھر اس کے بعد جا کے وہ ایموشنلی ایک دوسرے کے سامنے اوپن ہو گئے, اور آخر میں جا کے فزیکلی بھی ایک دوسرے کے سامنے اوپن ہو گئے. اور اس سارے معاملے کو انہوں نے کس چیز کا نام دیا, ٹائم پاس. یعنی یہ آج کے دور میں اس چیز کو ٹائم پاس سے تعبیر کر کے اور 4 سال کے بعد بڑی یعنی خوش اسلوبی کے ساتھ ختم کر دیا جاتا ہے. یعنی اس کے آخری ایک لاسٹ ڈنر ہوتا ہے اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, آخر میں ختم کر دیا جاتا ہے اس کو. اگر تو آپ اس دنیا کے اندر جی رہے ہیں یا اس طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو روک لیں, یہ اللہ کی حدود ہے, یہ حرام ہے. پیچھے یہ ذکر آ گیا. یعنی اگر اس طرف آپ بڑھنا چاہ رہے ہیں, ایک یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے واقعی میں سنجیدہ لے لیا. میں اس چیز کے اوپر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں, میں اس چیز سے انکار نہیں کر رہا. آپ خود انتخابی کریں, خود انتخابی ایک اور چیز ہے. یہ ایک اور چیز ہے کہ آپ کسی کے ساتھ 3-4 سال گزاریں اور اس کے بعد کہیں کہ یہ ٹائم پاس ہو گیا. تو ٹائم پاس اور جو گوسپس ہیں, اس کی دین کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش, خود انسانی فطرت کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں. آپ کسی کے ساتھ یوں یعنی وقت گزاریں اور گزار کے اس کے بعد کہیں گے بس ٹھیک ہے. اگر آپ کسی کے سامنے اوپن ہو چکے ہیں
یہ یعنی جو یہاں پہ ہمارے نوجوانان ہیں، اگر کوئی اس کے اندر پڑھ چکا ہے اور ایک دوسرے کے سامنے وہ اوپن ہو چکے ہیں، میں سجیسٹ کرتا ہوں ان کے لیے بیسٹ وے یہ ہے کہ وہ آپس میں نکاح کریں اور ساری زندگی ساتھ میں گزاریں۔ اگر جو کوئی اس کے اندر آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کے سامنے ہر طرح سے اوپن اپ ہو چکے ہیں، کسی کے ساتھ آپ نے پرسنل ہو گئے ہیں، پھر ایموشنل ہو گئے ہیں، پھر فزیکل ہو گئے ہیں، یہ سارے معاملات طے کرنے کے بعد اگر کوئی آپ کو مشورہ دیتا ہے نا کہ اب الگ ہو جائیں، چھوڑ دیں، حرام کر لیا برابر، اس کو کہیں آپ کو شرم آنی۔ یعنی جو بھی بندہ اس طرح سے بات کرتا ہے اس کے بعد کم از کم یہ شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے وقت بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اس چیز کو۔ اگر آپ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ انسان خود اس چیز سے ابا کرتا ہے، گھن کھاتا ہے اس چیز سے کہ وہ ایک کی طرف اس نے اپنا آپ سارا کچھ ایک کی طرف ایک کے ساتھ اپنی وفاداریاں اور سارا کچھ شو کروا دیا ہے، اور اس کے بعد ان تمام تر وفاداریوں کو وہ بڑی آسانی کے ساتھ تبدیل کر دے۔ تو اس لیے جو لوگ اس سارے معاملے کے اندر چلے جا چکے ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ اس چیز کو، اس اصطلاح کو ہی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ گرل فرینڈ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس کا قطعی طور پہ یا بوائے فرینڈ بھی کوئی چیز ہوتا ہے، اس کا تصور ہی اپنے ذہن سے نکال دیں۔ یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے۔ نہیں، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ کسی طمع خام کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف آپ کو اس چیز کے لیے جہنم کی طرف اپنا پل بنا رہے ہیں، اور کچھ نہیں ہے، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ معاملہ یہ اس سے مختلف ہے کہ آپ خود انتخابی کرتے ہیں، اور باقی یہ معاملات ہیں کہ اب جو لوگ اس سارے معاملے کے اندر لوگوں کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں، میں ان سے بہت ادب کے ساتھ اختلاف رکھتا ہوں اس سارے معاملے کے اندر کہ یہ جو آیات ہے نا آپ کے سامنے آ گئی ہیں، تو اللہ نے سبب بیان کیا ہے اس چیز کا کہ اگر تم اپنی بیویوں سے علیحدہ ہونا چاہو تو مت ہو، نہ کرو، ایسا نہ کرو، تم نہیں پسند آ رہی پھر بھی ان کے ساتھ وجہ آگے اللہ نے بیان کر دی ہے کہ تم ایک دوسرے کے سامنے اوپن اپ ہو چکے ہو، تم ایک دوسرے کے سامنے کھل چکے ہو۔ اب کوئی بندہ جو ہے وہ اس سارے معاملے سے، ان تمام تر مراحل سے گزر چکا ہے، اس کو چاہیے یہ کہ اس کو کمپلیٹ کرے، اس کو نکاح کے اندر لے کے جائے۔ اس کو یہاں سے بیک کی طرف آپ لے کے آتے ہیں تو آپ خود اپنی فطرت کے اوپر ایک ایسا حکم لگاتے ہیں جو ایک لعنت ہے اور ایک حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ آپ اپنے اوپر خود ہی یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ اب اس چیز کو مجبوری کی صورت میں کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجبوری پیش آ جائے تو پھر اس کو چھوڑ دیں۔ یہ نکاح کے بعد کا معاملہ یہ بھی ٹھیک ہے، اس کو آپ اللہ نے سامنے رکھ دیا ہے سارے معاملے کو۔ تو یہ ساری کی ساری آج کی، یعنی میں نے سارا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے کر دیتا ہوں ایک بار کہ جو یہاں سے معاملہ شروع کیا گیا تھا وراثت کی تقسیم سے، تو وہاں پہ بھی میں نے یہ ڈیٹیلڈ آپ کو نہیں بتائیں چیزیں، ریزن یہ تھی کہ وہ علماء کا یعنی ڈومین ہے۔ لیکن جو ہمارے سے معاملہ ہے، سوالات ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں کہ آدھی وراثت کیوں ہے خواتین کی، وہ میں نے آپ کے سامنے اس کی توجہ بیان کر دی کہ جو مرد ہے اس کے اوپر کفالت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اس مال، جو مرد کے پاس مال ہوتا ہے وہ مرد اس کے ساتھ ذمہ داری کا مکلف ہوتا ہے، جبکہ خاتون کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ اس سے کسی ذمہ داری کی مکلف نہیں ہوتی، وہ چاہے تو اس سے جو مرضی کرے، انجوائے کرے، یعنی موجے مارے، ٹھیک ہے۔ اب یہی معاملہ ہے کہ اس موجے مارنے کے چکر میں کوئی بے حیائی والی سائڈ پہ نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کو بند کر دو، اس کو اس چیز کا، یعنی ابھی جو آج کے دور میں یہ بہترین قسم کا آج مسلمانوں کے لیے، عام بندے کے لیے یہ ہوگا، کیونکہ ریاست آپ کے پاس نہیں ہے ایز اٹ از، تو اس دور کے اندر کم از کم یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ گھروں کے اندر بند کر دیں، ان کے خاندان کے جو بندے ہیں ان کو باہر نہ نکلنے دیں، تو ان کو وہیں پہ بند کر کے رکھیں تاکہ معاشرہ بے حیائی کی طرف نہ جائے۔ اسی طریقے سے آگے چل کے مسلمانوں کو ایک عموماً احکامات دیے گئے ہیں، ان احکامات میں سے یہ احکامات ہیں کہ خواتین کو اپنی ملکیت نہ سمجھو، ان کو بہرحال تم نے انسانی سمجھنا ہے، اور ان کے تمام تر حقوق، جائیداد کے ہوں، وراثت کے ہوں، مہر ہو، سب کچھ انہیں دینا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق قائم ہو جائے تو اس کے بعد پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ ان کو چھوڑ مت دو، کیونکہ یہ اللہ کی حرمت ہے۔ تم ایک دوسرے کے سامنے اوپن اپ ہو چکے ہو، تم ایک دوسرے کے سامنے ہر طرح سے کھل چکے ہو، تو اب اللہ تعالیٰ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ تم یعنی ان کے ساتھ ایک عہد کر چکے ہو، اس کے بعد تم اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، تم پیچھے ہٹ جاتے ہو تو یہ تم خود یعنی اپنی فطرت ہی کے اوپر ایک اس سے بغاوت کر رہے ہو، کہ اللہ سے بھی بغاوت کر رہے ہو، خود اپنے آپ سے بغاوت کر رہے ہو، خود اپنے جذبات سے، اپنی ہی تم فطرت سے بغاوت کر رہے ہو، اپنی عقل سے تم بغاوت کر رہے ہو، اس لیے یہ غلط ہے۔
باقی معاملہ اگر سنگین ہو جائے، ایک مثال دے دی کہ بدکاری کا معاملہ بیچ میں پیش آ جائے، مثلاً ایک سنگین معاملہ پیش آ جائے، تو اس معاملے کے اندر پھر تم نے پیچھے ہٹنا ہی ہے، تو پھر پوری ذمہ داری اور شرح صدر کے ساتھ پیچھے ہٹو، کیونکہ تم نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا ہے، دوسرے کے ساتھ ایک عہد و پیمان کیا تھا، اس کو اس کے تمام تر حقوق دے کر رخصت کرو، اور حقوق دے کر رخصت کرو، اور پھر ایک اور بھی چیز اس کے اوپر عائد ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد جو راز تمہارے اس کے پاس اس کے تمہارے پاس نہیں، وہ اپنے پاس رکھو، اس کو عیاں نہ کرو، ورنہ یہ بھی ایک کھلی ہوئی بدکاری ہو جائے گی، کھلی ہوئی بد اخلاقی ہو جائے گی، اور اس چیز کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ یہ آج کا یعنی سارا آپ کے سامنے سیشن کا خلاصہ ہے۔ کسی کا کوئی کوشچن ہو وہ اوپن کر سکتا ہے، اس اپنے مائک کو اوپن کر سکتا ہے، پلیٹ فارم اس کے لیے اوپن ہے سوال و جواب کے لیے۔